بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ٹھیک ہے. حدیث کون راوی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. کہتے کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ پھر وہ ایسی جھوٹی احادیث بیان کریں گے، ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوگی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو تم کیا کرو؟ خود کو ان سے بچاؤ. تم ایسے لوگوں سے بچو اور خود کو ان سے بچاؤ تاکہ نہ تو وہ تم کو گمراہ کرے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ فتنے میں ڈالے. اب یہ جو ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں مستقبل کی خبر دی ہوئی ہے اور بتلایا ہے کہ بعد میں آنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جھوٹی احادیث بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن یاد رکھنا کہ لوگ جھوٹے ہوں گے اور ان کی بات جھوٹی ہوگی، لیکن محدثین ایسی حدیثوں کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی ہیں تو ان کو جو ہے لفظ موضوع کا نام دیتے ہیں، موضوع احادیث کہتے ہیں. جب موضوع احادیث کہا جائے گا تو اس کا مطلب جھوٹی حدیثیں ہی ہوتا ہے، اور گڑھی ہوئی حدیثیں، موضوع گڑھی ہوئی حدیثیں اپنی طرف سے خود سے جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں، سیلف کنسٹرکٹڈ حدیثیں، تو ادباً موضوع کا نام دیتے ہیں کیونکہ لفظ جھوٹ کو حدیث پر بولنا یہ محدثین پسند نہیں کرتے، تو کسی حدیث کو جھوٹی حدیث نہیں کہتے. محدثین جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے من گھڑت، ٹھیک ہے، کہ خود گڑھی ہوئی حدیث ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیوچر کی خبر دی ہے. اس کے اندر فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے. یہ دجال سے مراد وہ دجال نہیں کیا جو جو کانا دجال آخر میں قیامت کی جو نشانی ہے کہ وہ آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، تو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی صفت دجالوں جیسی ہوگی. کیونکہ دجال کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ لوگ بھی کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور کیسے گمراہ کریں گے؟ تو یہ لوگ جو ہیں جھوٹی احادیث پیش کریں گے، اور یہ جھوٹے مکار لوگ آئیں گے تو یہ جو ہے پہلے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کے متعلق بعض اوقات جھوٹی احادیثیں گڑھ لیتا ہے. بعض جو ہے کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں. بعض جو ہے حلال و حرام اور عقائد جیسے نازک معاملات میں جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سخت حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر ایسا کئی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے باتوں کو احادیث ٹھہرا کر بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ کوئی جملہ ہوتا ہے کسی جو ہے اقوال زرین ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اچھے وزڈم والے جملے ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث میں آیا ہے کہہ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا بیان کرنا حرام ناجائز ہے. بات چاہے کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی سچی ہو، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہو اور کوئی شخص اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کی تشریح جو ہے ایسی باطل کرتے ہیں، غلط معنی نکالتے ہیں اس کا، جس سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے ہیں، اور ایسے مسائل نکالتے ہیں جو آج تک کسی نے بھی نہیں سنے ہوتے. ٹھیک ہے.
تو یہ اس طرح سے معنی میں تحریف کرنا یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا یہ حدیث کیسی ہے؟ تو یاد رکھنا کہ حدیث کا حکم معلوم کرنے کا جو ہے طریقہ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اور جرح و تعدیل کا فن ہوتا ہے، اس کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، اصول حدیث اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو محدثین یہ ساری محنتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ اب ایسی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ جس کے اوپر کوئی حکم نہ لگا ہوا ہو۔ جتنی بھی حدیثیں ہماری صحیح ستہ میں ہیں اور دیگر کتب میں ہیں، سب حدیثوں کے اوپر جو ہے حکم لگا دیا جا چکا ہے۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کی چھان بین کر کے اس کا حکم لکھ دیا۔ اسی لیے جو ہے ہر حدیث کے آخر میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ غریب ہے، یہ جو ہے ضعیف ہے وغیرہ۔ اور یہ سب حدیث مقبول کی قسمیں ہیں۔ غیر مقبول حدیث کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو ہے موضوع حدیث ہوتی ہے، تو اس کو حدیث کی کتاب میں ادھر لکھتے ہی نہیں، بلکہ اس کی سیپریٹ کتاب ہوتی ہے موضوعات کے نام سے، ٹھیک ہے، موضوعات کے نام سے۔ اور ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ ہاں، تعلیم کے طور پر اگر آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث موضوع ہے، اس سے بچو، یہ بتانے کے لیے اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر جائز ہے، اس کا حکم بھی آپ کو بتانا پڑے گا، ورنہ تو عوام میں حدیث ایسی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جس نے گھڑی ہے وہ حدیث، وہ تو گناہ گار ہے ہی، لیکن جو شخص جانتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کو بیان کر رہا ہے، تو وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا جب تک کہ اس کا حکم نہ بتا دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ فتنے میں پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک موضوع حدیث ہے کہ الباذنجانو من شف الباذنجانو شفاء من کل داء بول کے، یہ ایک موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بیگن کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میڈیکلی یہ چیز پروون ہے اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اب اس کو جو ہے لوگ بیان کرتے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھنا کہ ایسے لوگوں سے اور ایسی حدیثوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علم حدیث سیکھنا ضروری ہے۔ علم حدیث سیکھنے سے جو ہے صحیح اور غیر صحیح کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، ان سے مطلب پچھلے راوی کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے۔ کہتے وعنہ قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں، بہت اچھی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں۔ تورات جو ان کے پاس تھی اصل میں وہ ہیبرو تھی، تو عبرانی زبان میں، تو کہتے ہیں کہ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور مسلمانوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ عبرانی زبان کا ترجمہ کرتے تھے عربی زبان میں۔ یعنی چونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے اور یہود تورات پڑھا کرتے تھے عبرانی عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے، عبرانی پڑھیں گے اس کو، بالعبرانیتی، تو عبرانی زبان میں یہ یہود تورات کو پڑھا کرتے تھے۔ اور چونکہ آس پاس ان کے مسلمان بھی رہتے تھے، تو جب کبھی وہ آپس میں ملتے تھے اور تورات کا کوئی حکم بیان کرنا ہوتا، چونکہ یہ اہل عرب تھے تو ان کو تو عربی نہیں آتی تھی، سوری ہبرو نہیں، یہ عبرانی زبان ان کو تو نہیں آتی تھی، کنہیں؟ مسلمانوں کو۔ تو پھر ان کے لیے یہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے عربی زبان میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ہی تم ان کی تصدیق کرو، نہ ہی ان کو سچا کہو، ولا تکذبوہم، اور نہ ہی انہیں جھوٹا کہو، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کو نہ تم سچا کہو نہ جھوٹا کہو، وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اتارا، الآیہ، آخر آیت تک، رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کیا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں تورات چونکہ آسمانی کتاب تھی اور بعد میں یہودیوں نے اس میں رد و بدل کر دیا تھا، تو جب یہ تورات پڑھتے تھے
تو یہ واضح نہ تھا کہ یہ وہی تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہے یا پھر نہیں. تو اب اس میں دو احتمال ہو گئے، دو پاسبلٹیز آ گئے. ہو سکتا ہے جو آیت وہ پڑھ رہے ہوں وہ واقعتاً تورات، اصل تورات کی آیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو دو سبب، ایک تو تورات میں تبدیلی ہو گئی یہ تو شور ہے، لیکن کہاں تبدیلی ہوئی ایگزیکٹلی یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے، کس آیت میں تبدیلی انہوں نے کی ہے. دوسرا کہ وہ خود عبرانی زبان نہیں جانتے تھے اور مسلمانوں کے لیے وہ یہود عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن میں انہوں نے تبدیلی کی ہو، تو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہوا کرتا تھا. تو یہ ڈاؤٹ ہے. اب اگر یہود آپ کے پاس، مسلمان کے پاس آئیں اور یہ کہیں یہ تو دیکھو آپ تورات کو مانتے ہو اور تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا تم اللہ کے کلام کو نہیں مانو گے؟ نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے. اگر اس طرح کی وہ بات کریں تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھو اہل کتاب چاہے تورات لے کر تمہارے پاس آ جائیں یا انجیل لے کر آ جائیں، نہ ہی تم نے ان کی تصدیق کرنا ہے، نہ ہی تکذیب کرنی ہے، نہ ہی تم نے ان کو سچا کہنا ہے، نہ ہی ان کو جھوٹا کہنا ہے. سچا کیوں نہیں کہیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے تورات میں اور انجیل میں تبدیلی کر دی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس کی تصدیق کر دی، کہا ہاں یہ واقعتاً سچ بات ہے، تو اب ہوگا کیا کہ آپ نے غیر کلام غیر اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تورات انجیل اللہ کا کلام ہے، اور انہوں نے جو اپنی طرف سے جو چینجز کیے ہوئے وہ غیر اللہ کا کلام ہو گیا، انسانوں کا کلام ہو گیا. اور انسان کے کلام کو اللہ کا کلام کہنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز، اس سے ایمان چلا جائے گا، کیونکہ غیر اللہ کے کلام کو آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں. کیونکہ کلام الہی میں اپنی طرف سے ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو وہ یہود و نصارہ آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چینجز کر دیے ہوئے ہوں، اسی لیے اس کی آپ تصدیق نہیں کر سکتے. اچھا، تکذیب کیوں نہیں کرنا ہے؟ انہیں جھوٹا پھر کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں یقین سے یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون سی آیت میں تبدیلی کی ہے. ہو سکتا ہے جو آیت وہ بیان کر رہے ہیں واقعتاً وہ اللہ کا کلام ہو، اور ہم نادانستہ طور پر جو ہے، ہو سکتا ہم اللہ کے کلام کا انکار کر بیٹھیں، یہ کہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اللہ کے کلام کے کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. تو دونوں میں سے بہتر صورت یہ ہے کہ ہم نہ اس کی تکذیب کریں نہ ہی اس کی تصدیق کریں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو موجودہ تورات اور انجیل جو ہمارے پاس ہے، یہ حقیقتاً میں یہ اوریجنل تورات اور انجیل نہیں ہے جیسی کہ نازل ہوئی ہے، سب ٹیمپرڈ فارم میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم اصل تورات اور انجیل جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ یہ کتاب جو ہمیں یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تورات اور انجیل کے نام پر. ٹھیک ہے؟ تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% پورا انہوں نے چینج کیا، نہیں، جتنا بھی چینج کیا ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے، بٹ اب کیا ہو گیا، ہر آیت اس کی وجہ سے ڈاؤٹ فل ہو گئی. دونوں پاسبلٹیز آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہو یہ آیت، ہو سکتا نہ ہو. اب جب دونوں صورتیں ہیں تو ہم تکذیب بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا اللہ کا کلام ہوگا، اور تصدیق بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا یہ چینجز کیے ہوئے ہوں گے. تو اسی لیے ہم نے کیا کہنا ہے کہ اصل تورات اور انجیل جو اللہ نے نازل کی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جو ہے اگر کوئی یہود کہتا ہے کہ تم تورات کا انکار کر رہے ہو، کہنا کہ نہیں ہم اس تورات کا انکار نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کی، اور ان کے پاس تو اوریجنل وہ باقی ہے نہیں. اچھا، دوسرا ایک طریقہ بھی ہے کہ معلوم کرنے کا کہ کیا یہ آیت تورات و انجیل کی واقعی اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا ہے نا. تو اسی لیے جو بھی بات تورات اور انجیل کی قرآن کے مطابق ہوگی وہ یقیناً اللہ کا کلام ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو جیسا حکم تورات میں ہے ایز اٹ از ویسا حکم قرآن میں ہے. قرآن اگر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ پرٹیکولر آیت جو ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ غالب گمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے؟ البتہ اصول تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دیا ہے، نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو. اگلی حدیث دیکھیے. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے. کون تھے راوی؟ ابو ہریرہ. ٹھیک ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء کذبا
अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने को यही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। इस हदीस का मतलब ये है कि जो कोई वाकया, खबर या हदीस सुने, इसे बगैर सोचे समझे, बगैर ये जाने कि ये सही भी है या गलत है, किसने बयान किया है, बयान करने वाला सच्चा है या नहीं है, तो ये इस बात को फौरन आगे कर दे। जैसा कि आजकल मोबाइल फोन्स के ऊपर और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये कॉमन बीमारी बड़ों को भी है, बूढ़ों को भी है, बच्चों को भी है, सबको है। ये देखते ही नहीं है कि ये तहकीक भी नहीं करते कि ये जो बात आई है, ये न्यूज आई है, ये सच्ची भी है कि नहीं है। पुराने जमाने की कोई 4-5 साल की पुरानी कोई वीडियो होती है और उस वायरल हो रही होती है, लोग उसको जो है देखिए कैसे मुसलमानों पर जुल्म हो रही है, फला ऐसा हो गया वैसा हो गया, झूठी झूठी जो है खबरें फैला रहे होते हैं। तो झूठे मैसेजेस फैलाना, झूठे वीडियोस फॉरवर्ड करना, ये सब नाजायज और हराम है। क्यों? क्योंकि हदीस में क्या आया, हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे, तहकीक भी ना करे कि ये सच में वाकईतन ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे आदमी को हम झूठा, देखे ऐसा आदमी झूठा बन जाता है जो आदमी बगैर सोचे समझे बातें लोगों की आगे बयान करता है, सुनी सुनाई बातों को भी या लिखी लिखाई बातें बगैर कंफर्म किए के आगे पहुंचाता है, तो ऐसा आदमी बहुत जल्द झूठा बन जाता है, क्योंकि वो रिसर्च ही नहीं कर रहा, तहकीक नहीं कर रहा। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि ये बात सच्ची है या नहीं है, तो आप उसका जो है आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर आप तहकीक नहीं कर सकते तो आपको क्या जरूरत है। लोगों को ऐसी बीमारी है कि जैसे ही इनबॉक्स में उनके आ जाता है व्हाट्सएप मैसेज, इतनी बेचैनी होती है कि कब हम इसको फॉरवर्ड करें, कब लोगों तक पहुंचाएं, धनाधन सबको फॉरवर्ड करते हैं। अब वो फॉरवर्ड आगे चला जाता है, कितने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है, और फिर आखिर तक जाके इतने लोगों तक बाद में मालूम पड़ा कि वो जो हदीस या फिर जो कुछ भी आपने भेजा वो झूठी बात थी। तो अब या फिर कोई गलत मसला था, दीन का फिक़ही मसला था, लेकिन गलत मसला था, लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। अब उन लाखों लोगों ने जितना तक भी ये बात पहुंची, उन तमाम का गुनाह ये फॉरवर्ड करने वाले को होगा। क्यों? क्योंकि इसने बगैर तहकीक के आगे भेजा, तो लोगों को गुमराह करने का गुनाह इस पर आएगा। इसीलिए अवॉइड करें, मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। या तो आपने वो हदीस खुद पढ़ी होगी, या तो आपको अगर एतमाद नहीं आ रहा, या किसी काबिल एतमाद शख्स ने आपको भेजा, किसी आलिम ने आपको मैसेज किया कि भाई ये हदीस है, तो आगे भेजे ना। कोई एक जाहिल है बस बोल रहा है ये हदीस में ऐसा आया और आपने कभी सुनी भी नहीं ऐसी हदीस, तो पहले जो है उसको तहकीक करें, देखें उसके नीचे रेफरेंस है या नहीं है। अगर रेफरेंस है भी, तो वाकईतन मोबाइल ऐप खोलकर उसको चेक करें कि वाकईतन वो हदीस नंबर है कि नहीं है। कभी ऐसा होता है कि लोग मौजू हदीस होगी और उसके नीचे लिख देंगे कि बुखारी मुस्लिम में है, हालांकि बुखारी मुस्लिम में वो होगी नहीं, तो क्या करेंगे, समझे ना। तो फिर ये इस चीज से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सुनी सुनाई बातों को आगे बयान करना ये बहुत खतरनाक बात होती है, इंसान के झूठा होने के लिए काफी है। अगली हदीस देखें। हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, वान इब्ने मसऊद रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन नबिय्यिन बअसहु अल्लाहु फी उम्मतिही क़ब्ली इल्ला कान लहु फी उम्मतिही हवारियूना व असहाबुन। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझसे पहले ऐसा कोई नबी ना भेजा जिसकी उम्मत में से कुछ लोग उनके हवारी मददगार होते थे। ये हवारी का क्या माना? हवारी उन लोगों को कहा जाता है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के खास पैरोकार हों, जो अयूब से पाक हो, दीन के मददगार हों। ठीक है। तो मिन से मिन इस्तगराक ये नफी के लिए, ये बताने के लिए कि गालिब तौर पर, आम तौर पर अक्सर अंबिया के जो है असहाब हुआ करते थे, सहाबी हुआ करते थे और हवारी हुआ करते थे। ठीक है। तो जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि उनके 10 हवारी थे, और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनके हवारी हैं। ठीक है। हवारी का मतलब दीन का मददगार। अच्छा, कहते हैं कि ये असहाब या हवारी क्या करते थे, ये ऐसे लोग होते थे, या खुजून बिसुन्नति, एक मिनट, हाँ,
یأخذون بسنتہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان انبیاء علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتے، ان کی سنتوں کو اپناتے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ، ان کے حکم کو مانتے اور ان کی سنت کو اپناتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، پھر ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف ہوتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہ تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہ تھا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِيهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو ان پر ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن، وَمَنْ جَاهَدَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے دل سے جو ہے جہاد کرے وہ بھی مومن۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، اور اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے اصحاب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی سنتوں کے پابند تھے اور صراط مستقیم پر تھے، اور صحابہ کرام کا جب زمانہ گزر گیا اس کے بعد بے دینی اور سنتوں سے دوری کا آغاز شروع ہوا۔ اس سے ان لوگوں نے سبق لینا چاہیے جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو انبیاء کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں وہ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں اور احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا پتہ چلا؟ جب یہ حواری گزر جاتے تھے، صحابی انتقال کر جاتے تھے، تو ایسے بدعقیدہ اور بد عمل لوگ پیدا ہو جاتے جو کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، جو کیا کرتے تھے؟ ایسے کام کرتے تھے جو خود نہیں کرتے، اور ایسی بات بیان کرتے جو سچی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو کیا بیان کیا کہ حکام طاقت سے مجرموں کو سزائیں دیں گے، اور وہ سزائیں ایسی ہوں گی کہ جو شریعت نے مخصوص نہ کی ہوگی، ایسے جرموں پر سزائیں دیں گے۔ اور اسی طرح اہل علم، ابھی دیکھیں، سوری، یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بعد کے لوگ آئیں گے یہ ایسے ناخلف ہوں گے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کہیں گے جو خود کرتے نہیں ہوں گے، اور ایسے کام کریں گے جن کا ان کو حکم نہ دیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کیا جائے گا وہ 3 صورتوں میں ہوگا، یا تو آدمی ہاتھ سے جہاد کرے گا یعنی میدان جنگ میں لڑے گا، ٹھیک ہے، ہتھیار کے ذریعے، یا تو پھر اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرے گا، یعنی جو غلط کام ہو یا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے بدلے گا اگر اس کی طاقت رکھتا ہو تو، جیسے کہ جو حکام ہوتے ہیں، جو اسلامی بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ مجرموں کو کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہاتھ سے جہاد ہو گیا۔ دوسرا جو ہے زبان کا جہاد، زبان کے جہاد سے کیا مراد؟ جو اہل علم اور علماء لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کی غلطیوں کو بتلائیں گے اور انہیں واضح و نصیحت کریں گے، ان کے غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، تو یہ زبان سے جہاد کرنا کہلائے گا۔ اور تیسرا درجہ عوام کا ہے کہ وہ کم از کم دل سے اس بات سے نفرت کریں، یعنی اگر چاہ کے ان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ہاتھ سے لڑے، یعنی ان کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے کیا کرے؟ اس کا مقابلہ کرے، یعنی غلط کو غلط کہیں۔ اچھا، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، تحریر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ نیوز پیپر میں، میگزین میں، کتابوں کی شکل میں اگر آپ اس کا رد کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے جہاد بالقلم یا جہاد باللسان کہلائے گا۔ اور تیسری صورت میں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے، اس چیز کو اچھا نہ سمجھے، جو وہ لوگ غلط کر رہے کم از کم دل میں تو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یاد رکھیں، اس کے علاوہ ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہی درجے ہوں گے، تو جو مومن ہوگا وہ 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے میں ہوگا، یا تو وہ غلط کام کو دیکھے گا تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس غلط کام کو روکے گا، یا تو پھر اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی زبان کا استعمال کرے گا اور لوگوں کو نصیحت کر کے روکے گا، اور اگر بات لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے گا۔ تو یہ تینوں مومن ہیں، اور تیسرا والا ادنا درجہ، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو دل سے بھی برا نہ جانے اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، جو غلط عقیدے پر بھی راضی ہو تو پھر وہ تو بے ایمان ہو گیا۔
تو جو اسلامی بادشاہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکیں، جو علماء ہیں ان پر فرض ہے کہ اپنی زبان اور قلم سے مسلمانوں کو بے دینیوں سے نفرت دلائیں، ان کے غلط عقائد لوگوں کے سامنے بتلائیں اور غلط عقیدے سے لوگوں کو بچائیں۔ اور جو عوام ہے، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ علماء کی بات مانے اور غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم اور جو ہے جاہل صوفی اس فریضے کو ادا کرنے کی بجائے بے دینوں سے اتحاد کر کے عوام الناس کے دلوں میں بدعقیدوں کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی ہماری؟ حدیث نمبر 18، ٹھیک ہے، 157 تک ہم نے پڑھی ہے۔ چلیے پھر یہیں پر پھر اختتام کرتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری مشکات شریف کا یہ آج کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ پھر موقع ملا تو آگے کی حدیثیں پھر بعد میں ہم کنٹینیو کریں گے پھر کبھی۔ دعا کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے تیری رضا کے لیے اے اللہ مشکات المصابیح اس کتاب سے حدیثیں پڑھی ہیں، تیرے نبی کا ہم نے کلام پڑھا سنا، اے رب العالمین اس میں جو کچھ بھی پڑھنے میں، بتانے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، مولا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تیری رضا کے لیے پڑھا، اس پر ہمیں عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ زندگی بھر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو کتاب و سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ شیطان اور نفس اور دنیا کے فتنے اور ہر وہ شخص جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کی گمراہی سے، ان کے فتنوں سے، ان کے آزمائش سے ہمیں حفاظت میں رکھ یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو متقی نیک پرہیزگار بنا اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسے ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا اور ہمارے ثواب کو پورا پورا فرما، اس نور کو ہماری زندگی میں اور ہماری نسلوں میں اتار دے یا رب العالمین۔ ہمیں جو ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اسی طرح آئندہ زندگی میں بھی کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔